تاریخ میں پہلی بار کینیڈا حکومت کا بڑا اعلان۔ کینیڈا جانے والوں کے لیے نہایت بری خبر۔ اب کون سے ممالک جا سکتے ہیں؟ اس وقت 5 سالہ ورک پرمٹ جو ہے وہ کون سا ملک دے رہا ہے؟ بڑا اعلان اور ساتھ کچھ تفصیلات آپ کو دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں فیصل سید۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان چھوڑ کر جانے کے لیے مختلف ممالک کا رخ جو کیا جاتا ہے، اور اس میں اچھے خاصی جو آپ اپ سیٹ ہوتے ہیں، اپنی فیملی، عزیزوں، رشتہ داروں، پیاروں کو چھوڑتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کسی ایسے ملک میں جایا جائے جہاں پر سہولتیں زیادہ ہوں اور واپسی کے امکانات کم ہوں۔ اس میں سب سے بہترین جو ملک ہے وہ کینیڈا گنا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ کینیڈا میں بے شمار لوگوں نے اپنی جو ہے وہ لائف بنائی ہے، سیٹ ہوئے ہیں۔ مگر اب تاریخ میں پہلی بار کینیڈا حکومت نے اس بڑھتی ہوئی تعداد کو قابو کرنے کے لیے بہت بڑی پابندیاں لگا دی ہیں، جو جانے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ میرا یہ چینل ناظرین اکرام سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھیے گا اور اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، یوں تو میں بہت ساری ویڈیوز جو ہے بنا چکا ہوں، اس میں امیگریشن کے حوالے سے کون سے ممالک ٹھیک ہوتے ہیں، کون سے نہیں ہوتے، اور کون سے کہاں جانا آپ کا ٹھیک ہے، کہاں نہیں ہے۔ اور اس میں اکثر جو ہے وہ کینیڈا کی بناتا ہوں، اس لیے کہ کینیڈا کے قوانین جو ہیں، یا کینیڈا میں اس کے بارے میں مجھے اس کی نالج زیادہ ہے، اس کے قوانین کے حوالے سے، امیگریشن لاز جو ہیں۔ اب ناظرین کرام، آپ لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں یا اس وقت وہ تیاری پکڑ رہے ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ کینیڈا جانے کے ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیں، کسی اور ملک کا جائیں جہاں ان کا واپسی کے امکانات کم ہوں، کیونکہ کینیڈا حکومت نے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے، ٹیمپریری ریزیڈنٹس جو ہیں، جو عارضی طور پر ہر کوئی، وہ ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا ہوتا ہے نا، TRV کے تحت جو جاتے ہیں، ان کی کمی کا اعلان کر دیا ہے، اور نئے جانے والوں پر سختیاں کر دی ہیں۔ اگر آپ 100 لوگ اپلائی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 4 یا 5 لوگوں کا ویزا لگے، اور وہ بھی بھرپور سٹرونگ قسم کی آپ کی سٹیٹمنٹ اور ایک وزنی قسم کا جو ہے، ہیوی قسم کے ہیں ڈاکومنٹس جو ہیں، جس میں ذرا سا بھی چانس نہ ہو، ادروائز آپ کے جو ہیں وہ اب ویزے نہیں لگیں گے۔ کینیڈا کا تصور جو ہے وہ اب شاید خواب بنتا جائے گا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے 1 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں کہا تھا کہ یہ وقت ہے، اس وقت انہوں نے نرمی کی تھی اپنے قوانین میں، اور میں نے کہا تھا کہ اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کب قوانین بدل جائے۔ اب ناظرین کرام، اس وقت جو وہاں کے مائک ملر ہیں، جو وزیر امیگریشن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کی ٹوٹل آبادی کا 6% جو ہے یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر آباد ہیں، اور اس میں 2.5 ملین 25 لاکھ غیر ملکی جو ہیں وہاں پر بسے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کی یہاں پر ہماری ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، مگر ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ٹوٹل آبادی کا 6.2% جو ہیں وہ غیر ملکی جو ہیں، تارکین وطن جو ہیں، وہ وہاں پر آباد ہیں۔ اب انہوں نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے وہ سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 20 سے 30% کمی کریں گے، جو یہاں رہ رہے ہیں ہم ان کو ڈیکریز کریں گے، ان کی یہاں رہنے میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا جو ان کی چیکنگ ہوگی، ان کی امیگریشن رولز کے تحت جو ہے فردر ان کو رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس کا پیریڈ پورا ہوتا ہے اسے وطن سے، کینیڈا سے باہر بھیجا جائے گا۔ اپنے ملک جاؤ بھائی، اپنے ملکوں میں جاؤ، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس 20 سے 30% لوگ جو ہیں، اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں
وہاں رہنے میں، تو پھر وہاں پر بزنس میں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بزنس میں شراکت داری کریں، یعنی کہ 30% لوگوں کے نکال کر کینیڈین گورنمنٹ چاہتی ہے کہ 30% لوگ جو ہیں وہاں انویسٹمنٹ کریں، وہاں بزنس کریں، سرمایہ کاری میں حصہ لینے والے لوگوں کو آباد کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گئی یہ بات، مگر جو سٹوڈنٹس ہیں، سٹوڈنٹس کے لیے بھی انہوں نے کچھ جو ہفتے پہلے ان پہ بھی پابندیاں لگائی تھیں، ان پہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے انہوں نے فائنینشیل جو پروو ہے اس کو بھی بڑھانے کا جو اعلان کیا تھا۔ مگر اسٹوڈنٹ کے لیے چھوٹی سی ایک اچھی سی خبر یہ ہے کہ پوسٹ گریجویٹ پروگرام جو ہے وہاں کا ورک پرمٹ پروگرام، وہ انہوں نے الاؤ کیا ہے، 5 سال کا یہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ کا جو ہے 1-2 سال رہتے بھی ہے تو پھر بھی ان لوگوں کو بھی الاؤ کر دیا۔ ویسے یہ ہے کہ جنہوں نے پاس کر لیا ہے ان کے لیے ورک پرمٹ جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ پروگرام جو ہے ان کے لیے یہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ اب ناظرین کرام، آپ سے کہنا یہ ہے کہ کینیڈا کا جو ہے وہ تصور نکال دیں، وہ لوگ جو اس وقت اپلائی کر چکے ہیں ان کے لیے اگر وہ وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہاں سختی اتنی کر دی گئی ہے کہ پہلے جیسا کہ میں عرض کیا کرتا تھا کہ کینیڈا کی سرزمین واحد سرزمین ہے جہاں پر آپ قدم رکھیں تو آپ کو وہاں سے نکالتا کوئی نہیں ہے، مگر اب وہاں پر سختیاں کر دی گئی ہیں اور اس لیے آپ کا وہاں پر سیٹ ہونا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے کہ جہاں پر پابندیاں لگی ہوں کچھ بھی ہو کام چل جاتا ہے، مگر وہاں کے قوانین بڑے سخت ہوتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ناظرین یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کو تحفظ بھی حاصل ہے، جو جاتے ہیں رسک لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو جہاں پر $1-2 ہزار میں اگر آپ کا کام بن جاتا تھا وہاں پر جو لیجسلیشن ہے وہاں سے ہیلپ لے کر یا کچھ ہے، وہ اب ان کے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے، ہو سکتا ہے $6-7 ہزار میں بھی آپ کو وہاں پر دشواریاں پیش آئیں اور آپ کے سیٹلمنٹ ہونے میں دشواری آئے۔ تو اب اس کے ساتھ ناظرین جو ممالک ہیں، میں نے پچھلے ویزے میں بھی بتایا، ایک جو کمبوڈیا کا بتایا تھا آپ کو، اور اس کے بعد پرتگال میں اس وقت تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک ہے، اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں، دلچسپی لیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شاید ان بڑے ممالک میں جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بھی آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کمپٹیشن سخت ہوتا ہے وہاں پر، اس لیے درخواستوں کا منظور ہونا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ناظرین جو ملک اس وقت ویزے 5 سالہ ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ الاؤ کر رہا ہے، وہ ہمارے مڈل ایسٹ میں سے قطر۔ جی ہاں، قطر جو ہے 5 سالہ ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ آپ کو الاؤ کر رہا ہے، مگر اس میں جو ہے وہ جو لوگ ہوں گے، میں ابھی کینیڈا کی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ کون سے لوگ ابھی جا سکتے ہیں کینیڈا اور کون سے پروگرام کے تحت، یہ سنیے گا۔ قطر جو ہے وہ سکلڈ ورکرز، ہنر مندوں کے لیے وہاں پر جو ہے انہوں نے کیٹیگریز اناؤنس کی ہیں جو 5 سال کے لیے، کیونکہ شارٹیج ہے وہاں پر اور گرو مطلب ہے قطر تو اب انتہائی خوشحال ترین ممالک میں آتا ہے نا جی، وہاں پر جو ہے شارٹیج ہے سکلڈ ورکرز، ہائیلی سکلڈ ورکرز کی، تو وہ ان لوگوں کو 5 سال کے لیے ریزیڈنٹ ورک پرمٹ رہائش دینے کا پہلی دفعہ جو ہے یہ قطر نے اعلان کیا کہ 5 سال تک آپ کو ریزیڈنٹ ورک پرمٹ الاؤ کیا جائے گا، جو ایکسٹینڈیبل ہے، یعنی اس کی مدت، آپ کے رہنے کی رہائش کی مدت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ قطر میں آپ کو پتہ ہے تنخواہیں کیا ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کی تنخواہیں دیتے ہیں، وہ امیر ملک ہے، خوشحال ملک ہے، اس لیے وہاں پر جو جاتے ہیں لوگ، وہاں پر ملازمتیں حاصل کرتے ہیں، وہ بھی خوشحال ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو کینیڈا کا میں بتاتا ہوں، کینیڈا کے ساتھ ایک اور ملک جو ہے وہ چلو تھوڑا سا اس کا ذکر کروں گا، اس میں اسپیشل ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، کینیڈا میں جو اب جا سکتے ہیں لوگ، وہ جن پہ پابندی نہیں ہے، وہاں جن کو نکالا نہیں جائے گا، وہ ایگریکلچر یعنی زراعت سے وابستہ لوگوں کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ زراعت بہت بڑا شعبہ ہے کینیڈا میں، اور اس وقت جو جا سکتے ہیں لوگ ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سیزنل ورک پرمٹ پروگرام جو ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں جو فارمرز ہیں، جو کاشتکاری کسان سے ریلیٹڈ جو شعبے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ فروٹ پکنگ، جو وہاں پر ان کے گارڈنز ہیں جہاں سے آپ فروٹ
اتارتے ہیں، مگر فروٹ اتارنے کا کام ہی نہیں ہوتا، فروٹ کو پیکنگ کرنے کا بھی انتظام ہوتا ہے اور اس کے اوپر پورا سٹاف چاہیے ہوتا ہے، جیسا کہ وہاں پر آپ کو نگرانی کرنے کے لیے وہاں پر سپروائزر چاہیے ہوتے ہیں، پھر اس میں جو وہاں کے ایکوپمنٹس ہیں انتہائی جدید ہیں جہاں پر پیکنگ کی جاتی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں سیزنل ورک پرمٹ، یہ ابھی مارچ میں جو ہے جیسا کہ وہ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر پہنچتے ہوئے بھی آپ کو مارچ اپریل مئی تک جو ہے آپ جاتے ہیں، جولائی تک آپ سٹے کرتے ہیں، اگر وہاں آپ جاب لے لیتے ہیں تو پھر آپ کی یہ جاب جو ہے وہ ٹیمپریری ورک ویزے میں بدل جائے گی۔ صرف ایگریکلچر والے، کسی اور فیلڈ میں بالکل بھی کوئی وہاں پر آپ کو اب رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اب ناظرین میں تھوڑا سا وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ممالک ہیں، میں نے اپنے ویلاگس میں بتایا جیسا کہ جمہوریہ چیک ہے، آئرلینڈ ہے، پھر یہ پرتگال ہے اور کمبوڈیا ہے، مگر مالٹا جو ہے اس وقت وہاں بڑی ڈیمانڈ ہے۔ وہاں پر سکلڈ ورکر پروگرام جو ہیں وہ شارٹیج ہے وہاں پر، اور اس کے علاوہ جو انسکلڈ ہیں ان کی اگرچہ تھوڑی کم ڈیمانڈ ہے، مگر سکلڈ ورکر ہنرمند جو ہوتے ہیں جیسے الیکٹریشین ہیں، مکینک ہیں، پھر یہ مشین مشین آپریٹرز ہیں، ڈرائیورز ہیں، اور اس کے علاوہ انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں، مینوفیکچرنگ کے شعبے میں، کلودنگ کے شعبے میں، جو گارمنٹس کے شعبے میں وہاں پر جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بے شمار اسامیاں ہیں، طب کے شعبے، میڈیکل کے شعبے میں بھی وہاں پر آپ کو ڈیمانڈ ہے، شارٹیج ہے وہاں پر۔ ان ممالک میں کینیڈا آتا ہے، یہ ساری جو مالٹا ہے ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں اسپیشل ویڈیو بناؤں گا، 4 ملکوں کی ملا کے ایک ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کا ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔